السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین و سامعین حضرات، پچھلی ملاقات میں پہلے پارے کا خلاصہ آپ کے پیش خدمت کیا تھا۔ آج قرآن مجید کے دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کے پیش خدمت کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں جاری ہے، آیت نمبر 142 سے 252 تک۔ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سے اقتدار چھین کر بنی اسماعیل کے پاس آ گیا، اور جو آخری شریعت کے حکام اس بارے میں بیان ہوئے۔ نماز کا ذکر، حج کا ذکر، روزے کا، نکاح اور طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، رضاعت یعنی دودھ پلانے کے مسائل کا تفصیلی بیان، اور عبادات سے بڑھ کر معاشرتی معاملات کی زیادہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں تحویل قبلہ کی تبدیلی کا ذکر فرمایا، کیونکہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ قبلہ تبدیل ہوگا، اور آخری شریعت کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ میں تقریباً پونے 2 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نمازیں پڑھتے رہے، صحابہ نمازیں پڑھتے رہے۔ آپ کو معلوم تھا کہ قبلہ تبدیل ہونا ہے، بیت اللہ کی محبت بھی کھینچتی تھی، اور آپ نماز میں بار بار چہرہ آسمان کی طرف کرتے تھے، دل چاہتا تھا کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ کو تبدیل فرما دیا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کر دیا۔ ظہر کے وقت قبلہ تبدیل ہوا، اور ایک صحابی یہاں پہ رسول اللہ کے پاس نماز پڑھ کے آگے گئے، تو کچھ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس صحابی نے پہلے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرما دیا ہے، تو صحابہ نماز میں ہی پھر گئے، نماز میں ہی بیت المقدس کی بجائے انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ یہ ہے ایمان پر عمل کرنے کا مظاہرہ۔ اور وہ مسجد قبلتین تھی جس میں صحابہ نماز ادا کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نعمت مکمل کر دی اور ہدایت کا مرکز بیت اللہ کو بنا دیا، اور معاہدہ کیا کہ مجھ ہی سے ڈرو اور میرا ہی ذکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ مصیبت کے وقت چیزوں سے مدد طلب کرو، ایک نماز کے ساتھ اور دوسرا صبر کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی اہم معاملہ آتا تو آپ نماز پڑھتے، اور صبر جو ہے یہ مصیبت پر بھی صبر ہے اور گناہوں سے بھی صبر۔ اس کے بعد ذکر فرمایا کہ جو ایمان پہ فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، اس کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، لیکن تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آزمائشیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ ضرور آزما کر دیکھیں گے کہ سچا کون ہے اور اپنے دعوے سے پھر جانے والا کون ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کا ذکر فرمایا، بھی صبر کا مظاہرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے صبر کا مظاہرہ بیان فرمایا۔ حضرت ماجی ہاجرہ علیہ السلام، اصل نام ہاجر ہے لیکن عرف میں مشہور ہاجرہ ہے، تو ہم بھی ہاجرہ ہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور اپنے بچے کو لے کر بیت اللہ کے قریب بے آباد وادی میں چھوڑ کر چند کھجوریں تھوڑا سا پانی دے کر چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اذ لا یضیع اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ نے ہمیں چھوڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ حضرت ماجی ہاجرہ علیہ السلام نے جو چکر لگائے، ان چکر کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیا، اور ایک شرط قرار دی کہ جو بھی حاجی آئے گا یا جو بھی عمرہ کرنے والا آئے گا وہ ماں ہاجرہ کی طرح صفا اور مروہ کے چکر لگائے گا، اور صفا مروہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کا ذکر فرمایا کہ تخلیق زمین و آسمات، رات دن کا آنا جانا، آرام، رات کو آرام، دن کو کاروبار، بارش کا برسنا، سمندر میں کشتیوں کا چلنا، ہر قسم کے جانور پیدا کیے، یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور فرمایا کہ لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور الہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ کام تو اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حلال و حرام کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک صحیح معنوں میں مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ حلال نہ کھائے اور حرام سے نہ بچے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 168 سے 176 تک حلال و حرام کا ذکر فرمایا۔ فرمایا حلال کھاؤ، طیب کھاؤ۔ ایک حلال ہوتا ہے، ایک پاکیزہ طیب ہوتا ہے۔ طیب وہ چیز ہے جس کی طرف دل کی رغبت ہو،
یہ گلا سڑا امرود جو ہے اس میں کیڑے پڑے ہو، بظاہر وہ حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے۔ طیب وہ ہے جس کی طرف دل کی رغبت ہو۔ تو فرمایا حلال کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ اور حرام سے بچو۔ نے یہاں پہ کچھ حرام چیزوں کا ذکر فرمایا کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی جائے یا جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ چیزیں حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جائے، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ ہو، تو مجبوری کی صورت میں وہ تھوڑا بہت اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن لوگ آج مجبوری کا غلط ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مجبوری ہے اور رشوت دے دی مجبوری ہے۔ تو مجبوری کب ہے؟ جب حلال رستوں میں سے کوئی ایک رستہ بھی نہ بچے تو اس وقت ہوتی ہے مجبوری، یا جب جان پہ بنی ہو، موت سامنے ہو تو بندے کو وہ کام کرنا ہی پڑے، تو اسے کہتے ہیں مجبوری، اور ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ مجبوری کتنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 177 میں احکام کا مزید خلاصہ بیان فرمایا، اور اس کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے، احکام کی روح۔ فرمایا کہ اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیرنا نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دینا، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو گردن چھڑانے میں مال دینا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدے پورے کرنا، لڑائی اور مصیبت کے وقت صبر کرنا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقین ہیں، متقین کی یہ صفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قصاص کا ذکر فرمایا کہ قصاص یہ ایک قانون ہے، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، اور قصاص صرف مرنے مارنے میں نہیں بلکہ آنکھ کے بدلے آنکھ، تھپڑ کے بدلے تھپڑ، اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، ایک قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر شریعت اسلامیہ کی جو حدیں ہیں یہ مقرر کی جائیں گی، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، اس میں تمہارے لیے زندگی۔ روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا اور اس کے احکام بیان فرمائے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے، جو بیمار ہو، مسافر ہو، وہ بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، ابدی بیمار جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ دعا کا مہینہ بھی ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی راتوں میں کھانے پینے اور جماع کی اجازت ہے، اور رمضان کا وہ بابرکت مہینہ کہ جس میں قرآن مجید آیا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ رمضان المبارک کی جو برکت ہے یہ قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جائیے، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجیے، ہمارے لیے بھی خیر و برکات کے سب دروازے کھول دیں گے۔ رمضان سال بعد آتا ہے، قرآن تو ہر وقت موجود ہے، قرآن سے چمٹ جائیے، قرآن سے جڑ جائیے۔ اس کے بعد حج اور عمرہ کی فرضیت کا ذکر فرمایا کہ مومن کا مشرک سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ حالت حیض میں بیویوں سے تعلق جو ہے وہ حرام ہے، اور متعلقہ عورت کی عدت بیان فرمائی کہ 3 مہینے متعلقہ عورت کی عدت ہے، یا جو کوئی حاملہ ہو تو وضع حمل اس کی عدت ہے، دوران عدت رجوع کا اختیار موجود ہے، اور فرمایا کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی اور مرد سے شادی کرے گی، اگر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر وہ اپنے پہلے خامد سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن حلالہ کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیے جائے اس پہ بھی لعنت۔ رضاعت کا ذکر فرمایا کہ بچے کو جو دودھ پلانا ہے حولین کاملین، مکمل اگر کوئی مدت پوری کرنا چاہے تو وہ 2 سال ہے، 2 سال سے کم تو ہو سکتا ہے لیکن 2 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 سال، لیکن قرآن مجید کی واضح نص ہے کہ 2 سال زیادہ سے زیادہ اگر کوئی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 سال دودھ پلا سکتے ہیں، 2 سال سے کم تو ہو سکتا ہے لیکن 2 سال سے زیادہ نہیں، اور باہمی رضامندی سے اور عورت کا دودھ بھی بچے کو پلایا جا سکتا ہے۔ بیوہ کی عدت بیان فرمائی کہ جس کا خامد فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، اس عدت کے دوران نکاح بھی نہیں کر سکتی اور نکاح کا وعدہ کرنا بھی عدت کے دوران حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کمزور ہو گئے تھے، لڑائی نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے یہ شکایت کی اور یہ درخواست کی
کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا۔ یہ طالوت جو ہے یہ نیک آدمی تھا اور علم میں بھی زیادہ تھا اور جسمانی قوت میں بھی زیادہ تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا۔ ان لوگوں کی آزمائش بھی کی، جب یہ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں نہر آ گئی تو فرمایا کہ یہاں سے پیٹ بھر کر پانی نہ پیے، ایک دو چلو جو گلا تر کرنے کے لیے ہو اس کی اجازت ہے۔ تو کافی سارے لوگوں نے پانی پی لیا اور کچھ ہی لوگ جو ہے وہ تھوڑے بچے، 313 اصحاب بدر کے برابر جو تعداد تھی، انہوں نے جا کے جالوت سے مقابلہ کیا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی طالوت کی فوج میں عام سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہے تھے، اور جو جالوت تھا اس نے مکمل زرہ پہن رکھی تھی اور قد کے اعتبار سے بھی لمبا تھا تو مکمل زرہ پہنی تھی۔ اب اس پہ وار کیسے ہو سکتا تھا؟ صرف اس کی آنکھیں جو ہے وہ ظاہر ہوتی تھیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نشانہ بہت مضبوط تھا، اللہ کے نبی نے نشانہ لگایا اور اس کو نیزہ مارا اور جو ہے وہ وہیں پہ گر کے ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے پارے کا مختصر خلاصہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔